ذکر وإن للمتقین لحسن مآب۔ ھذا ذکر، یہ جو ذکر ہوا انبیاء کا، جس میں لوگوں کے لیے نصیحت ہے، لوگوں کے لیے اس میں سبق ہے، اور ان کے لیے ایک نمونہ پیش کیا گیا ہے اللہ کے انبیاء کی یہ سیرتیں بیان کر کے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کی سیرتیں تفصیلاً بیان کی، داؤد علیہ السلام کی، سلیمان علیہ السلام کی اور ایوب علیہ السلام کی، اور اس کے بعد باقی انبیاء کا اجمالی طور پر ان کی باتوں کا ذکر کر کے فرمایا ھذا ذکر، کہ یہ ذکر ہے، نصیحت ہے، نمونہ ہے لوگوں کے لیے کہ اللہ کے انبیاء کی ان سیرت کو اپنائیں، ان پر چلیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، تو آپ بھی انہی ہدایت کی پیروی کرو۔ تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے لیے سب سے بہتر نمونہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے انبیاء اور رسول ہیں، کہ ان کو دیکھا جائے کہ ان کی سیرت کیا تھی، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق، ان کا ایمان اور یقین، اور ان کی عبادت اور دنیا کے ساتھ ان کے معاملات کس طرح سے رہے۔ تو اس لیے انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کرنا، ان کو جاننا، اس کو جاننا ایک بہت بڑی اہم چیز ہے مسلمان کے لیے، کہ جس میں اس کے لیے نمونہ ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب۔ ہاں، اللہ نے اپنے نبیوں کے لیے جو انعامات دیے، جس کا ذکر ہوا، وہ تو تھا، لیکن ہر متقی، ہر نیک آدمی کے لیے، چاہے وہ نبی نہیں ہو، نہ رسول نہ بھی ہو، لیکن تقوی نیکی سے اس کی صفت سے متصف ہو، یہ صفت اس کے اندر پائی جاتی ہو، تو سبھی متقین کے لیے کیا ہے؟ لحسن مآب، بہت اچھا ٹھکانہ، لوٹنے کی جگہ ہے۔ اور متقین یعنی تقوی رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، پرہیزگاری کرنے والے، جو تقوی کا معنی ہے، جو ہم بار بار کی بار ذکر کرتے آئے ہیں، ان کے لیے اچھا ٹھکانہ، اور مآب، آب یعوب یعنی کسی چیز لوٹنے کی جگہ، ان کے لیے بہت اچھی لوٹنے کی جگہ ہے، جہاں وہ دنیا سے جانے کے بعد اللہ نے جو ان کے لیے تیار کی ہے وہ کیا ہے؟ جنات عدن۔ یہ جنات عدن کیا ہے؟ حسن مآب کی تفسیر ہے۔ وہ حسن مآب کیا ہے؟ وہ اچھا ٹھکانہ، اچھی جگہ کیا ہے؟ وہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں، ہمیشہ کی جنتیں ہیں، جو نہ ختم ہونے والی، اور نہ ہی اس کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی۔ مفتحۃ لہم الابواب۔ مفتحۃ کس سے ہے؟ اصل مفتوحہ سے ہے۔ مفتوحہ کھلی ہوئی چیز، کھلا ہوا دروازہ، مفتوح، اور مفتحہ اس میں صیغہ مبالغہ۔ تو یہاں پر صیغہ مبالغہ لانے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی ان دروازوں کے کھلا ہونے کا یقینی ہونا، اور پوری طرح کھلا ہونا، کہ مفتحۃ لہم الابواب، ابواب ان کے لیے دروازے جنت کے کھلے ہوں گے۔ وہ جنت ہمیشہ کی جنت ان کے لیے، جس کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے 8 دروازوں کا ذکر کیا ہے، اور سورہ زمر میں اللہ نے جہنم والوں کا بھی ذکر کیا، اور اس کے بعد جنت والوں کا بھی ذکر کیا، اور جہنم والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے دروازے کھولے جائیں گے، لیکن یہاں پر متقین کے حوالے سے کیا فرمایا؟ کہ ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے، کہ جیسے ہی آئیں گے فوراً دروازے کھل جائیں گے، یا جیسے ہی پہنچیں گے یا ان کے آنے سے پہلے ہی دروازے کھل جائیں گے۔ اور سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھلے گا جنت کا، اور اس کے بعد آپ کی امت کے لوگ، اور اس کے بعد باقی لوگوں کا داخلہ ہوگا۔ تو یہ مفتحۃ لہم الابواب، اور جس کی بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دی، جس میں آپ نے فرمایا کہ یخلص المؤمنون من النار، کہ لوگ جب صراط یعنی کہ صراط سے پلتراس کو پار کریں گے، تو اس کے بعد جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ پر ان کو روکا جائے گا، ایک قنطرہ یعنی ایک چھوٹا پل جس کو کہہ سکتے ہیں، کہ جہاں پر ان کو روکا جائے گا، اور روکنے کا مقصد کیا ہوگا؟ کہ تاکہ دنیا میں ان کے ایک دوسرے کے اوپر جو ظلم زیادتیاں ہیں ان کو بدلہ چکایا جائے، یعنی ہر جس نے کسی دوسرے پر ظلم زیادتی کی ہے، کہ اس کا حق باقی ہے دینے والا، تو سبھی کے حقوق تاکہ ادا ہو جائیں، کیونکہ جنت میں داخل ہونے کے لیے آدمی کا پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے جنت کے بارے میں فرمایا کیا ہے؟ کہ وہ طیبین کے لیے ہے، پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے، جو پاکیزہ ہر لحاظ سے ہوں، کہ جن پر کسی کا کوئی حق باقی نہ ہو، کوئی گناہ باقی نہ ہو۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منافق و کافروں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا۔ اور پاک نہ کرنے کا معنی
کہ جو پاک نہیں ہوگا وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا، کیونکہ جنت میں وہی جائے گا جو پاک ہوگا۔ جیسے دنیا میں اپنے آپ کو پاک رکھا، اور اگر کہیں اس سے کوئی غلطی ہوگی اور ہو جاتی انسان سے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو پاک کر دے گا، قیامت کے دن اس کو پاک کر دے گا، یعنی اگر اس کے جو کسی کے ساتھ کو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کے ساتھ۔ تو جنت میں داخلے سے پہلے ہر لحاظ سے انسان کا پاک ہونا ضروری ہے، تو اس لیے وہاں پر لوگوں کو روکا جائے گا، جس سے لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے۔ اس کے بعد ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی۔ تو داخل ہوں گے جب، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوالذی نفس محمد بیدہ لأحدهم اہدی بمنزلہ فی الجنۃ منہ بمنزلہ کان فی الدنیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ ان میں سے ہر ایک کو اپنے گھر کا رستہ اس سے زیادہ معلوم ہوگا جتنا اس کو دنیا میں اپنے گھر کا رستہ معلوم تھا۔ جتنا ہر کوئی انسان دنیا کے اپنے گھر کے رستے کو جانتا ہے، اور اس میں کسی طرح کا اس کو شک شبہ نہیں ہوتا۔ آپ مانتے ہیں کہ آدمی جب جنت میں داخل ہوگا تو یہ نہیں کہ اس کو اپنا گھر ڈھونڈنا پڑے گا، یعنی اس کو جس طرح کے پہلے ہی وہ یہاں پر رہتا ہو، تو جس طرح دنیا کے گھر کے رستے کو اچھی طرح جانتا ہے، جنت کے گھر کے رستے کو اس سے بہتر طور پر جانتا ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بندوں کو دنیا کے اندر مختلف چیزوں کی رہنمائی کرتا ہے، الہام کر کے مختلف طرح کی تعلیم دے کر، تو ظاہری بات ہے جنت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور بھی زیادہ بہتر اور زیادہ مکمل انداز سے رہیں گی۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب۔ متکئین فیہا، وہ جنت میں تکیے لگائے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت والوں کی نعمتوں کا کچھ اس کا جھلک پیش کرتا ہے کہ جنت والے کن نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ تکیے لگائے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے، کہ ان کی جو شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہے اس کا ایک منظر۔ یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اس شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اپنے تختوں پر تکیے لگا کے، کسی بغیر فکر کے، بغیر کسی طرح کی یعنی کہ ان چیزوں کے، تو ہر طرح کے پھل اور ہر طرح کے پینے کے مشروبات وہ طلب کر رہے ہوں گے۔ یعنی وہاں پر وہ تکیے لگائے بیٹھے، ان کے غلام ان کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گے، اور ان سے ہر طرح کی جو بھی ان کو چیز چاہیے ہوگی کھانے پینے کی، لذتوں کی دنیا کی، وہ طلب کر رہے ہوں گے۔ بفاکہۃ کثیرہ، بہت سے پھل، یعنی ہر طرح کے پھل جو بھی چاہیں، کیونکہ وہاں جنت میں کسی طرح کی کوئی چیز کی کسی کی رکاوٹ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کے تمنا کے باوجود وہاں پر اس کو نہ مل سکے، اس کے موجود یا موجود نہ ہو۔ تو اس لیے جنت میں ہر طرح کی نعمتیں جو انسان طلب کرے گا، اور خاص طور پر پھلوں کا ہم زیادہ ذکر پڑھتے ہیں کہ پھل کے اندر اللہ نے جو انسان کے لیے نعمت رکھی ہے، اس کے اندر لذت بھی، مزہ بھی، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر جو اس کی غذائیت بھی ہے دنیا کے لحاظ سے، لیکن جنت میں اگرچہ ان کی غذائیت کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت والوں کے جسموں کو ایسا بنا دیا ہے کہ جن کو غذا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جنت والوں کا کھانا پینا کس لیے ہے؟ وہ صرف لذت کے لیے ہے، صرف مزے کے لیے ہے، نہ کہ جس طرح ہم دنیا میں کھاتے پیتے ہیں جسم کو طاقت دینے کے لیے، انرجی دینے کے لیے۔ جنت کا پھل یا جنت کی کھانے پینے کا یہ مقصد نہیں ہے، صرف اور صرف لذت کے لیے ہے، اور اسی لیے جنت والے کھائیں گے جتنا کھانا چاہیں گے، بغیر کسی حد کے، جس قدر ان کی تمنا ہوگی کھائیں گے، اور آخر میں صرف ایک وہ یعنی کہ پسینے کی شکل ہوگی جس میں کستوری کی خوشبو ہوگی، اسی سے ان کا وہ کھانا ہر چیز ختم ہو چکی ہوگی۔ تو فرمایا کہ وہ تکیے لگائے بیٹھے اپنی شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جنت میں ہر طرح کے پھلوں کا اور ہر طرح کے جو مشروبات ہیں وہ طلب کر رہے ہوں گے، ان کو دیے جا رہے ہوں گے۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور ان کے پاس ہوں گی قاصرات، جمع قاصرہ کی، اور قاصرہ کے معنی کہ جس کی نگاہ محدود ہو۔ قصر کا لفظ یعنی قصر یقصر کس چیز کا، اسی سے نماز کا قصر کرنا، کیا معنی؟ اس کو کم کرنا۔ تو قصر کا لفظ استعمال ہوتا ہے کس چیز کے لمٹ ہونے میں، محدود ہونے میں، کہ جن کی نگاہیں محدود ہوں گی۔ محدود ہونے کا معنی کہ اپنے خامدوں سے
بڑھ کر ان کی نگاہ کسی اور کی طرف اٹھے گی ہی نہیں۔ اور اس میں کس چیز کا بیان ہے؟ ان کی محبت کا خالص ہونا خاوند کے لیے، کیونکہ جس عورت کا صرف تعلق خاوند کے ساتھ ہی ہو، اس خاوند سے ہٹ کر جس کی نگاہ کسی اور کی طرف اٹھتی ہی نہ ہو، تو ظاہری بات اس کے دل میں پھر اور کی کوئی خیال تمنا بھی پیدا نہیں ہوگا۔ دنیا میں اگر عورتوں کے دلوں میں اوروں کے خیالات آتے ہیں، اوروں کے ساتھ تعلقات قائم ہوتے ہیں، اور خاوند سے ہٹ کر اوروں کو وہ بعض اوقات ان کے لیے محبت کے اس طرح کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ وہ نظر سے پیدا ہوتے ہیں۔ نگاہیں اٹھتی ہیں خاوند سے ہٹ کر کسی اور کی طرف، دیکھتے ہی عورت کے یہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے، اس سے زیادہ طاقتور ہے، کچھ بھی اس کے اندر جو اس کو خوبی نظر آتی ہے، تو جس وجہ سے پھر اس کے دل میں اس کے خیالات آتے ہیں، اس کی تمنا پیدا ہوتی ہیں۔ تو جنت والی عورتوں کا اللہ نے حوروں کا کیا فرمایا ہے؟ قاصرات الطرف، کہ جن کی نگاہیں محدود ہوں گی، اپنے خامدوں سے آگے بڑھ کر کسی اور کی طرف دیکھنے والی ہی نہیں ہوں گی، کسی اور کی طرف ان کی نگاہ پڑے گی ہی نہیں، کہ اور بھی کوئی جنت میں رہتا ہو، اس کے خامد سے کوئی بہتر حالت میں ہو، کہ جس وجہ سے اس کے دل میں خامد سے ہٹ کر کسی اور کی طرف توجہ ہو، یا جس کی وجہ سے اس کے دل میں خامد کمتر ہو جائے اور دوسرا اس سے بہتر ہو جائے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو تعلقات کو بگاڑتی، خراب کرتی ہے، کہ جب بیوی جو ہے اپنے خامد سے ہٹ کر کسی اور کو دیکھتی ہے کہ یہ اس سے بہتر ہے، کسی بھی چیز میں بہتر ہو، مال و دولت کے لحاظ سے ہو، اپنے حسن و جمال کے لحاظ سے، یا کسی بھی انداز سے، تو جب اس کو کسی اور میں بہتری نظر آتی ہے تو یہیں پر پھر وہ اپنے خامد سے اس کا تعلق کمزور ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، اور بعض اوقات بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جنت والی عورتوں کے اللہ نے کیا صفت رکھی ہے کہ تاکہ ان کی محبتیں صرف خامدوں ہی کے لیے خالص ہوں، تو اس کے لیے اللہ نے ان کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی ان کے اندر وہ مادہ رکھا ہی نہیں ہے کہ خامد سے ہٹ کر کسی اور کو دیکھیں۔ تو اس لیے حوروں کی ایک بہت بڑی صفت وہ کیا ہے، اور یہ بہت عظیم صفت ہے کہ جس میں ان حوروں کا خامدوں کے لیے خالص ہونا، ان کے محبت خامدوں کے لیے مخلص ہونا، اس کی بہت بڑی دلیل ہے۔ فرمایا قاصرات الطرف، اور دوسری صفت کیا ان کی؟ اطراب۔ اطراب جمع ترب کی، بعض علماء کہتے ہیں ترب کا لفظ تراب سے ہے، اور تراب سے لفظ کیوں ہے کہ جو ہم عمر، تو تراب کا کیا تعلق یہاں پر؟ ہمارے ہاں بعض اوقات جب کہتے ہیں نا کہ یہ میرا ہم عمر ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم بچپن میں ایک ساتھ کھیلتے رہے ہیں۔ تو بچپن میں جب کھیلتے ہیں تو کس سے کھیلتے ہیں عام طور پر؟ اب تو خیر زمانے بدل گئے، حالات بدل گئے، لیکن سابقہ زمانوں میں بچے مٹی وٹی سے کھیلتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد، تو بعض علماء کا کہنا ہے کہ ترب کا لفظ تراب سے ہے، اور تراب کے معنی کہ جو بچے ایک ساتھ ہم عمر تھے اور بچپن میں ایک ساتھ کھیلتے رہے۔ تو یہ حوروں کی دوسری صفت کیا ہے کہ جو ہم عمر ہوں گی، یعنی جنتیوں کے ہم عمر ہوں گی، اور یا پھر آپس میں ہم عمر ہوں گی، آپس میں ہم عمر ہوں گی ایک دوسرے کی، یعنی کہ جنت کی حوریں ایک نہیں بلکہ ایک ایک جنتی کے لیے کئی حوریں ہوں گی، تو سبھی ایک دوسرے کی ہم عمر ہوں گی، یا جنت والوں کی ہم عمر ہوں گی۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی صفت ہے ان حوروں کی، کیونکہ دنیا میں انسان اگر ایک سے زیادہ بعض اوقات بیوی اگر ہوتی بھی ہے تو زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ پہلی کسی عورت سے شادی کی، ایک عورت سے، اس کے بعد کوئی 10-20 سال 15-20 سال کسی اور دوسری عورت سے شادی کی، اور دونوں کی عمر میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اور اس فرق کی وجہ سے پھر دونوں کے ساتھ تعلق بھی اسی لحاظ سے اس میں فرق رہتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے کہ ان حوروں کی عمریں بھی ایک طرح کی ہوں گی، یہ جنت والوں کی ہم عمر ہوں گی، جس میں یعنی کہ ان کی دوسری صفت کی جس میں ان کا یعنی کہ نوجوانی ہونا اور ان کا یعنی کم عمری ہونا۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، اللہ نے تھوڑی سی ایک جھلک پیش کر کے جنت والوں کی، جس میں ان کی شاہانہ ٹھاٹ باٹ کا ذکر ہے، ان کے کھانے پینے کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روحوں کے ساتھ ان کا جو لذتیں اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کا ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں، چند وہ نعمتیں یا نعمتوں کی ایک جھلک کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے لیوم الحساب، حساب کے دن کے لیے، قیامت کے دن کے لیے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو یہ ہے وہ جنت، تو جس کا یعنی کہ اللہ نے جھلک پیش کر کے ایک مومن کو، مسلمان کو ترغیب دلائی اس جنت کے لیے کہ دنیا کے ساتھ دل لگانے کے بجائے بلکہ کیا ہے، جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام
اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کیا کہ ان کا ذکر کس لحاظ سے تھا؟ ذکر الدار، کہ جس طرح وہ آخرت کو یاد رکھتے تھے اور ان کی ہمیشہ آخرت کی باتیں ہوتی تھیں، اسی پر ان کی توجہ ہوتی تھی تاکہ مسلمان مومن کے بھی اسی آخرت کے لیے توجہ ہو۔ تو مایا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں یا نعمتوں کی ایک جھلک ہے جو تم کو دکھائی ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اس حساب کے قیامت کے دن کے لیے۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، یہ ہمارا رزق ہے، اور ہمارا رزق ہونا ہی کیا معنی دیتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارا رزق ہے، ہماری طرف سے ملنے والا رزق ہے، تو اس رزق کا کیا عمدہ ہونا، اس کا کس قدر زیادہ ہونا، اس رزق کی کیا یعنی کہ کیفیت ہونا، اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ کہ جس طرح اگر دنیا کا کوئی بڑا آدمی کہتا ہے کہ یہ انعام میری طرف سے ہے، یا تمہارے لیے جو یعنی کہ انعام ہوگا یا تو جو تمہارے لیے وظیفہ ہوگا میں تم کو دوں گا، تو بڑا آدمی اس کا وظیفہ اس کا انعام بھی اسی کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ تو اگر دنیا کے بڑے آدمیوں کے سے ہم کو امید ہوتی ہے کہ اس کی طرف سے ملنے والی چیز بڑی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ جو جہانوں کا رب ہے اس کا رزق بھی کس قدر بڑا ہوگا، کس قدر زیادہ ہوگا، کس قدر عمدہ ہوگا، تو اس لفظ سے ہمیں اس کی ایک جھلک ملتی ہے۔ تو یہ رزق ہے تو بہت بڑا، بہت زیادہ، بہت عمدہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ ما لہ من نفاد، اور نفادہ کے معنی کسی چیز کا ختم ہو جانا، نفد ینفد، کسی چیز کا ختم ہونا، کہ یہ ایسا رزق ہے کہ جو ہے تو بہت زیادہ، بہت عمدہ، اور ختم بھی نہ ہونے والا، جس کے ختم ہونا نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ھذا وإن للطاغین لشر مآب جہنم یصلونها فبئس المہاد ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بهم انہم صالوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار۔ ھذا، یہ کچھ جو بیان ہوا جنت والوں کے بارے میں، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، اور بے شک سرکشوں کے لیے، طاغین طاغی کی جمع اور طاغی کے معنی سرکش، سرکشوں کے لیے لشر مآب، بہت بدترین ٹھکانہ، لوٹنے کی جگہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جہنم، وہ جہنم ہے، یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، فبئس المہاد، بس بہت ہی برا وہ بچھونا ہے، مہاد گود ہے، بچھونا ہے، ھذا، یہ ہے تمہاری سزا، یہ ہے تمہارا عذاب، فلیذوقوہ، پس چکھیں اس کو، پس چکھیں اس عذاب کو، اس جہنم کو، جو کیا ہے؟ حمیم وغساق، حمیم کھولتا ہوا پانی ہے، وغساق اور لہو پیپ ہے، وآخرو، اور دوسرے بھی ہیں عذاب، من شکل ہی، اس کے ہم شکل، یعنی اس سے ملتے جلتے اور بھی دوسرے عذاب ہیں، ازواج، کئی قسم کے، ازواج جوڑے، یعنی کئی قسم کے اور بھی اس سے ملتے جلتے عذاب ہیں۔ ھذا فوج مقتحم معکم، یہ گروہ ہے جو تمہارے ساتھ گستہ چلا آ رہا ہے، لا مرحبا بہم، ان کا آنا خوش آمدید نہ ہو، ان کو آنا خوش نہ ہو، اچھا نہ ہو، انہم صالوا النار، بے شک یہ بھی داخل ہونے والے ہیں جہنم میں۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، وہ کہیں گے بلکہ تم ہو کہ جن کا آنا خوش نہ ہو، جن کا آنا بہتر نہ ہو، انتم قدمتموہ لنا، تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے ہمیں آگے پیش کیا، یعنی جنہوں نے ہمیں جہنم کی طرف لائے ہو، جو ہمیں اس طرف پیش کیا ہے، فبئس القرار، پس یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا ھذا، تو کہیں گے اے رب ہمارے، من قدم لنا ھذا، کہ جس نے ہمیں یہ عذاب پیش کیا ہے،
فزدہ عذاباً، اس کو عذاب میں زیادہ کر، ضعفاً دگنا، فی النار آگ میں، یعنی جس نے ہم کو عذاب کا یا آگ کا یہ عذاب پیش کیا ہے اس کا آگ کا عذاب ہم سے دگنا کر دے۔ وقالوا، اور کہیں گے، ما لنا، کیا ہے ہم کو، لا نرا، کہ ہم نہیں دیکھتے، رجالاً، کچھ ایسے مرد، ایسے لوگ، کننا نعدہم من الاشرار، کہ جن کو ہم شمار کرتے تھے من الاشرار، بدترین لوگوں میں سے، کہ ہم کچھ ایسے لوگ تھے جن کو ہم بدترین لوگوں میں شمار کرتے تھے، ہم کو وہ نظر نہیں آتے۔ اتخذناہم سخریاً، کیا ہم نے ان کو مذاق بنا رکھا تھا، ام زاغت عنہم الابصار، یا ان سے ہماری آنکھیں پھر گئی ہیں۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، ان ذالک، بے شک یہ، لحق، بے شک حق ہے، حقیقت ہے۔ کیا حقیقت ہے؟ تخاصم، جھگڑنا، لڑنا، اہل النار، جہنم والوں کا، جہنم والوں کا اس طرح آپس میں لڑنا جھگڑنا، یہ برحق اور حقیقت ہے جو ہو کے رہے گا۔ آیت نمبر 55 سے 64 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ، ھذا وان للطاغین لشر مآب، ھذا، یہ کچھ جو بیان ہوا، یعنی جو پہلے جنت والوں کے بارے میں، متقین کے لیے اللہ نے جو جنتوں میں نعمتیں تیار کی اس کا ذکر ہوا، اور اس سے پہلے بھی ہم جنت والوں کی نعمتوں سے پہلے کیا پڑھا تھا، ھذا ذکر، نبیوں کا ذکر۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ چیزوں کو ملا کر نبیوں کا ذکر کیا، ان کے لیے کیا انعامات ہیں، نیک لوگوں کا ذکر کیا، نبیوں کے علاوہ جو ہیں ان کے لیے کیا انعامات ہے، اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں جو یعنی کہ کافر بے ایمان ہیں، ان کے لیے کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ، ان للطاغین لشر مآب، یعنی جنت والوں کی نعمتیں جو ہیں ہوگی وہ بیان۔ اب اس کے بعد جو طاغی ہیں، سرکش ہیں، بے ایمان ہیں، اور طغا یطغا، اس چیز کا بڑھ جانا، طغیانی آ جانا، اس کا حد سے نکل جانا۔ تو یہ لفظ ہی طغیانی کا، یہ طاغین کا لفظ کا معنی دیتا ہے کہ جو حدوں سے بڑے ہوئے، اللہ کی حدوں کو توڑنے والے، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے والے، وہ اللہ نے جو انسان کے لیے یعنی کہ مقصد رکھے ہیں، حدیں رکھی ہیں دنیا میں کرنے کی، آنے کی، ان چیزوں کی خلاف ورزی کرنے والے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کہ ان طاغیوں کے لیے، ان سرکش و بدماشوں کے لیے، ان چودھریوں کے لیے کہ جو دنیا کے نشے میں، مال دولت کے نشے میں بدماشی کرتے تھے، ان کے لیے کیا ہے، لشر مآب، بہت بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور یہاں پر آپ آیتوں کو دیکھیں گے کہ بالکل جنت والوں کے برعکس، جنت والوں کے لیے کیا فرمایا، ان للمتقین لحسن مآب، یہاں پر لشر مآب، متقین کے لیے حسن مآب تھا، اچھا ٹھکانہ تھا، یہاں پر ان بدماشوں، چودھریوں، سرداروں کے لیے کیا ہے، وہ شر مآب، برا ٹھکانہ ہے۔ اور طاغین کا لفظ ہمیں وہ حدیث یاد دلاتا ہے کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت اور جہنم کا آپس میں جھگڑا ہوا، آپس میں بحث ہوئی، تکرار ہوئی، تو جہنم جو ہے وہ جنت کو فخر کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تو کیا ہے، تیرے اندر فقیر غریب لوگ، حاصل تو میں ہوں کہ چودھری سردار میرے پاس آنے والے ہیں۔ تو اس لیے جہنم جو ہے جنت پر فخر کرتی ہے اس چیز پر کہ دنیا کے بڑے بڑے چودھری سردار بدماش جو ہیں، اصل وہ میرے پاس ہے، تیرے پاس کیا ہے، تیرے پاس تو غریب فقیر لوگ آنے والے ہیں۔ تو اس لیے طاغین کا لفظ ہم کو اس حدیث کی یاد دلاتا ہے کہ جس میں جہنم اس بات پر فخر کرے گی کہ اس کی طرف آنے والے، اس میں آنے والے کون لوگ ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وہ برا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، وہ جہنم ہے، یصلونھا، جس میں داخل ہوں گے، فبئس المہاد، اور بہت برا وہ مہاد۔ مہاد کس سے ہے؟ مہد سے۔ اور مہد کیا ہوتی ہے؟ گود۔ ماں کی گود کو مہد کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ نے جہنمیوں کے لیے جہنم کو مہاد کا نام کیوں دیا؟ اس میں دو معنی ہیں، ایک تو ان کو طنز کرتے ہوئے، ایک تو ان کو طنز دیتے ہوئے، کرتے ہوئے کہ تم کو سنبھالنے کے لیے، تم کو اپنی گود میں اٹھانے کے لیے جہنم تیار ہے، اور دوسرا ان کے عذاب کی شدت کا بیان کرتے ہوئے، کیونکہ بچہ جب ماں کی گود میں ہوتا ہے تو کس انداز سے وہ گود میں پوری کی پورا کا پورا لپٹا ہوتا ہے، پورا کا پورا ہر لحاظ سے، ہر طرف سے جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ ایسے ہی جہنمی جہنم کے اندر پوری طرح عذاب میں دھنسے ہوں گے، پوری طرح عذاب میں لپٹے ہوں گے، چاروں طرف ان کے اوپر نیچے ان کے ہر طرف سے عذاب ہی آگ ہوگی، ہر طرف سے عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اس لیے اللہ نے
جہنم کو میہاد کا نام دیا، فرمایا جہنم یصلونہا کہ جہنم ہے ان کا ٹھکانہ کہ جس میں وہ داخل ہوں گے، فبئس المیہاد بہت ہی بری وہ گود ہے کہ جو جہنم ان کو چاروں طرف سے ہر لحاظ سے ان پر چھائی ہوگی۔ ھذا یہ ہے تمہاری سزا، یہ ہے تمہارا عذاب، فلیذوقوہ پس چکھیں اس کو، یذوقو ذائقہ سے پس چکھیں اس کو۔ وہ کیا ہے عذاب؟ جہنم کی گرمی کا، جہنم کا جو آگ کا عذاب ہے وہ تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہے؟ حمیم و غساق۔ حمیم کہتے ہیں کھولتے ہوئے گرم ترین پانی کو، تو ان کو پانی ملے گا کھولتا ہوا، وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، اس طرح اللہ فرماتا ہے کہ ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور وہ پلایا بھی کب جائے گا؟ جب وہ مدتوں تک اور بہت لمبے عرصوں تک چیخ و پکار کریں گے، پانی مانگیں گے، تو بہت عرصوں کے بعد ان کو پینے کو ملے گا، اور پینے کو کیا ملے گا؟ ایسا کھولتا ہوا پانی کہ جس کو پئیں گے تو ان کی انتڑیاں کٹ جائیں گی۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تفصیل بیان کی کہ جب جہنمی اٹھائے گا اس کو اپنے منہ کی طرف پینے کے لیے، تو منہ کی چمڑی اس میں گل کے گر جائے گی، اور پھر اس کو پینا پڑے گا، اور پیے گا تو جہاں جہاں سے گزرے گا ہر چیز کو گلاتا اور جلاتا چلا جائے گا۔ تو صرف پانی ہی کھولتا ہوا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ غساق، وہ غساق ہے۔ غساق کیا چیز ہے؟ غساق کا لفظ جو ہے غسق الجرح، کہ اگر زخم کے اندر پیپ پڑ جائے، زخم کے اندر جب پیپ پڑ جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں غسق الجرح، کہ زخم پیپ دار ہو گیا۔ تو غساق پھر کیا ہے؟ وہ جہنمیوں کی پیپ ہے، جہنمیوں کی ان کے جسموں سے نکلنے والی پیپ اور کچلہو اور یہ چیزیں گندگی، یہ غساق ہے جو جہنمیوں کو پینے کو ملے گا۔ اب یہ غساق ہے تو اس طرح کا کہ جو اس قدر یعنی کہ بدترین ہے کہ جو جہنمیوں کو، ظاہری بات ہے ایسی چیز بدبودار بھی ہے، غلیظ بھی ہے، اور بہت یعنی کہ بری چیز ہے، دیکھنا ہی اس کو انسان کے لیے برداشت نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ اس کو پیے۔ تو کیا یہ گرم ہوگا یا ٹھنڈا ہوگا؟ یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے اخذ کیا ہے کہ جہاں اللہ نے حمیم کا ذکر کیا ہے تو حمیم کے مد مقابل کیا ہوگا؟ یعنی جو گرم ترین چیز کے مد مقابل غساق جس کا ذکر کیا ہے وہ کیا؟ بہت ٹھنڈا۔ اور جہنم میں دونوں طرح کے عذاب ہیں، آگ کا عذاب بھی ہے، اور آگ کے ساتھ ساتھ زمہریر کا عذاب بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جنت والوں کی نعمتوں کا سورۃ النساء میں جب ذکر کیا تو کیا فرمایا؟ لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ جنت والے نہ تو وہاں پر دھوپ دیکھیں گے، یعنی دھوپ سے مراد یعنی وہ گرمی، اور نہ ہی زمہریر۔ اور زمہریر کیا ہے؟ شدید سردی، کہ جو قابل برداشت نہ ہو، شدید سردی جو قابل برداشت نہ ہو۔ اس لیے بعض علماء کا، بعض مفسرین کا یہاں پر کہنا ہے کہ غساق کیا ہے کہ وہ ایسا وہ کچلو، ایسا وہ ریشہ یعنی کہ پینے کو جو جہنمیوں کو ملے گا جو بہت ٹھنڈا اور بہت بدبودار ہوگا، بہت ٹھنڈا اور بدبودار۔ تو ایک طرف ان کو کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا، اور دوسری طرف ان کے لیے جو ہے وہ ٹھنڈا بدترین بدبودار یہ غساق ہوگا۔ اور جہنم کے اندر دونوں چیزیں، جس طرح میں نے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، آپ فرمائے کہ جہنم اللہ تعالیٰ کی شکایت کی کہ اکل بعضی بعضا، اللہ میری جو شدت ہے وہ اس قدر ہے کہ مجھے ہی یعنی کہ میں یعنی کہ میرے ہی بعض حصے بعض حصوں کو کھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ تو آپ میں کہ جو تم گرمیوں میں سب سے یعنی سخت ترین شدید گرمی دیکھتے ہو، یہ جہنم کی وہ سانس ہے، اور سردیوں میں جو تم سخت زمہریر دیکھتے ہو، سردی دیکھتے ہو، تو جہنم کا یہ دوسرا سانس ہے ٹھنڈ کا۔ تو جہنمیوں کے یہ دونوں طرح کے عذاب ہوں گے۔ وآخر من شکلہ ازواج، اب بات صرف ان دونوں عذابوں پر ختم نہیں ہوگی کہ صرف آگ کا عذاب ہے اور کھولتا ہوا پانی ہے اور پینے کو ان کو ریشہ کچلو اور اس طرح کی غساق ملے گا، صرف اسی پر عذاب ان کے ختم نہیں ہو گیا، بلکہ ماتا اللہ تعالیٰ وآخر، اور اس کے علاوہ بھی، اور آخر دوسرے، من شکل ہی اس سے ملتے جلتے، اس جیسے ہی، ازواج طرح طرح کے، ازواج کا لفظی معنی جوڑا، یعنی اس سے ملتے اور طرح طرح کے عذاب ہوں گے۔ اور یہاں پر جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ جس طرح جنت والوں کی نعمتوں کا اللہ بعض جگہوں پر ذکر کرتے ہو، ان کی طرح طرح کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے کہ ان کی نعمتیں کس کس طرح کی ہوں گی، کیسے کیسے انداز کی ہوں گی،
ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ ایسی نعمت ہے کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے کبھی سنا نہیں، اور نہ ہی کسی کے دل دماغ میں اس کا تصور آیا ہے۔ اور جنت والوں کی نعمتوں کو جو اللہ فرماتا ہے کہ ان کی نعمتیں بڑھتی ہی چلی جائیں گی اور اس میں زیادتی ہوتی چلی جائے گی اور بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائیں گی۔ ایسے ہی جہنم والوں کے عذاب بھی، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اللہ تعالیٰ سورۃ نبأ میں اللہ نے کیا فرمایا کہ چکھو، اگر ہم تم کو زیادہ کریں گے تو تمہارے عذاب میں ہی زیادتی ہوتی چلے جائے گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی جہنم والوں کے بھی عذاب، اس کے عذاب کی شدت بھی بڑھتی جائے گی اور عذاب کی شکل صورتیں بھی بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور اس میں ان گمراہ کن لوگوں کا، ان شیطانی لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ جہنم میں ایک وقت تک انسان کو اس کی شدت کا احساس ہوگا، اس کے بعد ایسا ایسا اس کا عادی ہو جائے گا اور ان کے وہ آگ کی حرارت، اس طرح کی شدت، اس طرح کی چیزوں کے وہ ختم ہو جائے گی، اس کا احساس ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو تم کو ہم عذاب اور بڑھاتے چلے جائیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کہ جیسے جیسے ان کی چمڑیاں جلیں گی اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کو اور چمڑیاں پہناتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے جہنم کے عذاب بھی بڑھتے چلے جائیں گے اور طرح طرح کے عذاب ہوں گے، اس لیے آخر اور دوسرے بھی اور بھی عذاب ہوں گے، من شکل ہی اس جیسے ازواج طرح طرح کے، ھذا فوج مقتحم معکم۔ اب یہ تو عذابوں کی جو شکل ہے وہ تو ہے، عذابوں کے ساتھ ساتھ کیا ہے، آپس میں جہنمیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ۔ جنتیوں کے بارے میں اللہ نے جو ایک دوسرے کے ساتھ ان کی محبت کا، ایک دوسرے کو سلام کہنے کا، اور سبھی جنتی سبھی جنتی ایک دل کی طرح ہوں گے، کہ سبھی جنتی جیسے سبھی کا ایک ہی دل ہو، کسی کے اندر کوئی اختلاف، کوئی ایسی بات نہ ہوگی۔ اس کے مد مقابل جہنمیوں کا معاملہ کیا ہے، اللہ اس کا کچھ منظر پیش کرتا ہے، ھذا فوج مقتحم معکم، کہ یہ ایک گروہ ہے، فوج سے مراد یعنی گروہ ہے، مقتحم معکم، مقتحم اقتحم یقدم ہوتا ہے کسی چیز میں گھسنا، یعنی حملہ آور ہوتے ہوئے یا اپنے تیز چلتے ہوئے کسی چیز میں جا گھسنا، اس کو کہتے ہیں اقتحام۔ اور عام طور پر جب کوئی فوجی دستہ یا کوئی پولیس والے کسی چیز پر چھاپہ مارتے ہیں تو چھاپہ مارنے کو کیا کہتے ہیں، اقتحام کا نام دیتے ہیں اس کو، چھاپہ مار۔ اور چھاپہ مارنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اچانک بغیر کسی صاحب کا خبر کے اور فوراً تیزی کے ساتھ ان کے جا کے پکڑنا، ان کے جا کر معاملات کو سارے کنٹرول کر لینا۔ تو ایسے ہی یہاں پر یہ منظر پیش کیا جا رہا ہے، جب بعض جہنمیوں کے جہنم میں آنے کا، داخل ہونے کا، یعنی کچھ جہنمی پہلے جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے اور کچھ جہنمیوں کو مزید اس میں لایا جا رہا ہوگا، اور ان کے آنے کا انداز ایسا ہوگا جیسے وہ پہلے جہنمیوں کے اوپر چھاپہ مار رہے ہوں، جیسے پہلے جہنمیوں کے اوپر حملہ کر رہے ہوں، یہ اس قدر ان کا تیزی سے آنا۔ اور کیا وہ جہنم میں اپنی خوشی سے آ رہے ہوں گے؟ اس میں اس بات کا معنی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم والوں کو بھی اس انداز سے چلا دے گا کہ خود اپنے عذابوں کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، فرشتے پیچھے سے دھکیلنے والے اور خود بھی وہ آگے باغ دوڑ کر جہنم کو پہنچنے والے۔ تو ھذا فوج مقتحم معکم، یہ دستہ ہے، گروہ ہے جو تمہاری طرف گھستا چلا آ رہا ہے۔ انہم صالوا النار لا مرحبا بہم، لا مرحبا بہم، ان کا آنا خوش آمدید نہ ہو، یعنی جس کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہ ہو، ان کا آنا خوش نہ ہو، ان کا آنا اچھا نہ ہو۔ کون کہیں گے؟ جو پہلے والے ہیں، جو پہلے والے جہنم میں تھے، وہ کہیں گے آنے والوں کو کہ ان کا آنا بہتر نہ ہو۔ انہم صالوا النار، بے شک یہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، بلکہ تم ہو کہ جن کا آنا جہنم میں خوش نہ ہو، جن کو آنے کی، جن کا خوش آمدید نہ ہو۔ مرحبا کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے عربی میں کس کے لیے؟ خوش آمدید کے لیے۔ خوش آمدید کا معنی آپ کا آنا اچھا ہو، آپ کا آنا خوشی کا ذریعہ ہو یا خوشی کا باعث ہو۔ تو تم وہ لوگ ہو جن کا آنا خوشی کا باعث نہ ہو، بلکہ تمہارا آنا بدبختی ہے۔ کس لیے؟ انتم قدمتموہ لنا، تم وہ بدبخت ہو کہ جنہوں نے ہمیں یہ عذاب پیش کیا ہے۔ فبئس القرار، پس بہت برا یہ ٹھکانہ ہے۔ یعنی بعد میں آنے والے جو بعد میں آئیں گے، تو جب آ رہے ہوں گے، داخل ہو رہے ہوں گے، تو پہلے جو جہنمی داخل ہو چکے ہوں گے ان کو کہیں گے کہ تم بدبخت ہو، تم کیوں ہمارے پاس تم بھی آگے ہو۔
تو جو پہلے سے پہنچے ہوں گے تو آنے والے ان کو کہیں گے بلکہ تم پر بدبختی ہو، تمہارا آنا خوش نہ ہو کہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ہمیں یہ جہنم پیش کی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ پہلے کون پہنچے گا؟ پیر صاحب، مرید صاحب اس کے بعد آئیں گے۔ پہلے پیر صاحب پہلے پہنچے ہوں گے، کوئی دنیا میں پہلے ہے نا، آگے ہے نا۔ اللہ نے فرعون کے بارے میں کیا فرمایا؟ یقدم قومہ یوم القیامہ، اپنی قوم کی قیادت کرتا کرتا آگے آگے چلے گا۔ اس لیے پیر صاحب پہلے پہنچے ہوں گے، مرشد پہلے پہنچے ہوں گے، مرید بعد میں ہوں گے۔ کس لیے؟ کیونکہ ظاہر بات ان کا جرم بھی اسی قدر بڑا ہے، وہ نہ کہ صرف خود گمراہ تھے، اوروں کو گمراہ کرنے والے تھے، تو اس لیے وہ پہلے پہنچے ہوں گے۔ اب بعد میں جب مرید آئیں گے تو ایک دوسرے کے اوپر کیا ان کی لعن طعن ہوگی، کیا ان کے ایک دوسرے کے اوپر الزامات اور بہتان بازی اور یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اللہ اس کا منظر پیش کر فرماتا ہے کہ بل انتم لا مرحبا بکم، بلکہ تمہارا آنا خوش نہ ہو، تمہارے آنے کو یعنی کہ اس میں خوشی کے باعث میں مسرت نہ ہو تم کو آنے کی۔ انتم قدمتموہ لنا، کہ تم وہ بدبخت ہو جنہوں نے ہمیں یہ عذاب پیش کیا ہے، جہنم میں لائے ہو۔ فبئس القرار، پس بہت برا ٹھکانہ ہے جو تمہیں جس میں ہم تم لے آئے ہو۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، اب جب ایک دوسرے پر تھوپیں گے، پیر مرید پر اور مرید پیر پر، کہ تم لائے ہو، تم نے یہ ہمیں آنے کا سبب بنے ہو اور یہ چیز، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کہیں گے؟ ٹھیک ابھی ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں، اس کا فیصلہ اللہ پر چھوڑتے ہیں کہ وہ کیا کرے۔ ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، اے اللہ جس نے ہم کو اس جہنم میں پیش کیا ہے، جو ہم کو لایا ہے یہاں پر، جس نے ہمیں یہ عذاب پیش کیا ہے، فزده عذابا، اس کے عذاب کو زیادہ کر دے، ضعفا دگنا، من النار آگ کے، اس کے آگ کا عذاب ہم سے دگنا کر دے۔ یہ ہوتا ہے حال ہر بدبخت کا، چاہے وہ دنیا کے اندر بدبختی اس کی ہو یا آخرت میں ہو۔ دنیا کے اندر بھی جب چور پکڑے جاتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر کوئی اپنا جرم دوسرے کے ساتھ تھوپنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جس طرح اب حالانکہ دنیا کی جو سزائیں ہیں، دنیا کی جو اس طرح کی چیزیں معمولی سی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہر کوئی اپنا جرم دوسرے کے اوپر تھوپ کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ تو جائے کہ جہنم میں، اس سخت ترین عذاب میں، وہاں پر لوگوں کو اپنے آپ کو بچانے کی کیا کوششیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو جہنم والوں کے بات ہے، جہنم کے اندر جو آ چکے ہیں، ابھی فیصلے کے وقت ہی جو جہنمی ہے، کافر ہے، بے ایمان ہے، اس کی تمنا کیا ہوگی؟ اس کی تمنا ہوگی کہ چاہے دنیا کے سارے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے لیکن اس کو بچا لیا جائے۔ اس لیے جس طرح کے ایمان والوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی ہوتی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم ہوتے ہیں، ایسے ہی کافر بے ایمان جہنم کے اندر ایک دوسرے کو اس کے برخلاف ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے پر بہتان بازی اور اپنا عذاب دوسرے پر ڈالنا، اپنی جرم دوسرے اوپر ڈالنا۔ تو کہیں گے اللہ جو ہمیں اس عذاب میں آنے کا ذریعہ بنا ہے، سبب بنا ہے، اس کے عذاب کو، اس کے آگ کے عذاب کو دگنا کر دے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اور کہیں گے ما لنا، ہمیں کیا ہو گیا، ما لا نرى رجالا، لا نہیں، نرى ہم دیکھتے، رجالا ایسے مردوں کو، كنا نعدهم من الاشرار کہ جن کو ہم بدترین لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ اب جہنم کے چودھری بدماش جہنم میں آنے کے بعد پہلے تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کا لڑائی جھگڑے، بہتان بازیاں، لعن طعن، اور پھر مزید جب دیکھیں گے اپنے آس پاس کہ کون کون آیا ہے کون نہیں آیا، تو دیکھیں گے اپنے آس پاس چودھری سردار ہی نظر آئیں گے، غریب فقیر جن کے دنیا میں مذاق اڑاتے تھے وہ ان کو نظر نہیں آئیں گے۔ تو جب نہیں نظر آئیں گے تو کیا کہیں گے کہ ہمیں کیا ہو گیا، ہماری آنکھیں پھر گئی۔ اس کے آگے فرماتا اللہ تعالیٰ اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے ان کو ایسے ہی بلا وجہ دنیا میں مذاق بنائے رکھا تھا؟ ام زاغت عنہم الابصار، یہ آج وہ یہیں پر ہمارے پاس ہی ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ یا تو ہم نے ان کو دنیا میں اتخذناہم سخریا کہ دنیا میں ہم نے ان کو بلا وجہ بغیر کسی ان کے نقص کے، بغیر کسی ان کی کمزوری کے ہم نے ان کو جو ہے مذاق بنائے رکھا تھا ان کا، یا واقعی ہی وہ یہیں پر ہمارے پاس ہی جہنم میں ہیں لیکن نظر نہیں آتے۔ اس کے بارے میں بعض مفسرین کیا کہتے ہیں، امام مجاہد فرماتے ہیں کہ ابو جہل وغیرہ اس طرح کے بدماش جہنم میں اس طرح کی باتیں کریں گے کہ کہیں گے کہ بلال، صہیب، سلمان فارسی، اس طرح کے صحابی غریب فقیر جو لوگ تھے جن کے وہ مذاق اڑاتے تھے،
ابو جہل اس طرح کے بدماش تو جہنم میں دیکھیں گے کہ وہ تو نظر نہیں آتے ہم کو، کہ بلال کہاں پر ہے، صہیب کہاں پر ہے، عمار کہاں پر ہے. تو جن کے مذاق اڑاتے تھے، اور کیونکہ وہ بدماش کیا کہتے ہیں دنیا میں کہ اگر اللہ نے دنیا ہم کو دے رکھی ہے تو جنت بھی ہمارے لیے ہوگی. پہلی بات تو آخرت کوئی ہے نہیں، اگر آخرت میں کوئی چیز ہوگی تو وہ بھی ہمارے لیے ہے. تو اس طرح کے غریبوں فقیروں کا مذاق اڑاتے. تو آج جہنم کیا ہے، کہتے ہیں کہ کہیں گے کہ ما لنا، ہمیں کیا ہوگا، لا نرا رجالا، کہ ہم ایسے لوگوں کو نہیں دیکھتے، کننا نعدهم من الاشرار، کہ جن کو ہم بڑے بدترین سمجھتے تھے کہ یہ تو بڑے گرے ہوئے لوگ ہیں. اتخذناہم سخریا، یا تو ہم نے ان کو بلا وجہ ان کا مذاق اڑاتے رہے، حالانکہ وہ اچھے لوگ تھے اور جنت میں جا پہنچے ہیں، اس لیے ہم کو نظر نہیں آ رہے. ام زاغت عنہم الابصار، یا پھر وہ جہنمی ہیں لیکن ہماری آنکھیں ان سے پھری ہوئی ہیں. آنکھیں نہیں پھری ہوئی، وہ اپنے جنتوں میں مزے لے رہے ہیں، اور یہ 14 بدماش جہنم میں اپنے عذاب کاٹ رہے ہیں. ان ذلک لحق تخاصم اہل النار، اللہ فرماتا ہے کہ جہنم والوں کا آپس میں اس انداز سے لڑنا جھگڑنا، یہ وہ حق اور حقیقت ہے کہ جو ہو کے رہنے والا ہے. اور اس میں لڑنے جھگڑنے کا جو اللہ نے قرآن کریم کے جو اوپر ذکر کیا ہے جہنم والوں کا آپس میں، ان کے ایک دوسرے پر بہتان بازی کرنا، لعن طعن کرنا، حتیٰ کہ دوسری صورت اعراف کی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وقالت اخراہم لاولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار، کہ جو پہلا گروہ دوسرے کو لعنت کرے گا اور دوسرا گروہ پہلے کو لعنت کرے گا، کہ کہے گا دوسرا گروہ پہلے والوں کو، یعنی مرید فقیروں کو مرید جو ہے اپنے کہیں گے اپنے لیڈروں کو، اپنے جو ان کے بڑے ہوں گے ان کو کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تو ان کا عذاب دگنا کر. تو کہنے کا مقصد جہنم والوں کے یہ جھگڑے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے، اس چیز کا بیان کرنا کہ جہنم والوں کے جو جہنم کے عذاب ہوں گے وہ تو ہوں گے، ان عذابوں کے ساتھ ان کا جو دلی عذاب ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے جھگڑے، نفرت اور دشمنیاں اور مخالفتیں، اور یہ وہ چیزیں کہ جس میں ان کے لیے ایک روحانی عذاب وہ جسمانی عذاب سے بڑھ کر، جس طرح جنت والوں کے لیے جو جسمانی نعمتیں ہیں، لذتیں ہیں، وہ تو ہیں، اس کے ساتھ ان کے لیے جو روحانی نعمتیں ہیں، ان کے آپس ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کو سلام کہنا، فرشتوں کو ان کو سلام کہنا، اللہ تعالیٰ کو ان کو سلام کہنا، اللہ کا ان کو دیدار کرنا، اللہ کی رضامندی ان کے لیے حال، یہ ساری ان کی جو روحانی نعمتیں ہیں، اس کے مد مقابل جہنم والوں کے یہ طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ساتھ آپس میں ان کے ایک دوسرے کے خلاف دشمنیاں، نفرتیں، بغض، اور یہ ساری چیزیں کہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ جہنم والے یعنی کہ کس شدید عذاب کے اندر ہیں، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی. اعاذنا اللہ منہ. دوبارہ دیکھیے آج کیا آتے ہیں. ھذا ذکر، یہ نبیوں کا جو ذکر ہوا، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور متقین کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے جنات عدن، وہ جنتیں ہیں ہمیشہ رہنے والی، مفتحۃ لہم الابواب، جن کے دروازے کھولے گئے ہوں گے، متکئین فیہا، وہ اس میں تکیے لگائے ہوں گے، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرہ، وہ اس میں یعنی کہ طلب کریں گے، یدعون فیہا، طلب کریں گے اس کے، فاکہۃ کثیرہ، بہت سے پھل، و شراب، اور پینے کی مشروبات، وعندہم قاصرات الطرف، اور ان کے پاس ہوں گی نگاہوں کو نیچے رکھنے والی، یا نگاہوں کو یعنی کہ نہ بڑھانے والی اپنی خامدوں سے، اطراب، ہم عمر حوریں. ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے حساب قیامت کے دن کے لیے. ان ھذا لرزقنا، بے شک یہ ہماری روزی، ہمارا رزق ہے، ما لہ من نفاد، کہ جو ختم ہونے والا نہیں ہے. ھذا، یہ کچھ اللہ کی نعمتیں جو جنت والوں کے لیے ہوں گی. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مآب، اور یہ بے شک سرکشوں کے لیے ہوگا بہت برا ٹھکانہ، جہنم ہوگی، یصلونہا، جس میں داخل ہوں گے، فبئس المہاد، بہت برا، وہ بہت بری وہ جگہ ہے، یا گود ہے، یا بچھونا ہے. ھذا، یہ ہے وہ عذاب جو تم کو دیا جا رہا ہے، فلیذوقوہ، اس کو چکھو، حمیم و غساق، یہ کھولتا پانی ہے، غساق، اور لہو، کچھ لہو اور پیپ ہے، وآخر من شکلہ ازواج، اور دوسرے کچھ اس کے علاوہ بھی عذاب ہیں اس سے ملتے جلتے، یعنی کہ طرح طرح کے. ھذا فوج مقتحم معکم، یہ گروہ ہے جو تمہارے ساتھ گستہ چلا آ رہا ہے. لا مرحبا بہم، ان کا آنا یعنی کہ خوش نہ ہو، ان کا آنے کی خوشی نہ ہو. انہم صالوا النار، بے شک یہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، وہ کہیں گے بلکہ تمہارا آنا خوش نہ ہو، تمہاری خوش آمدید نہ ہو. انتم قدمتموہ لنا، تم ہی وہ ہو کہ جنہوں نے ہمیں آگے لائے ہو، اس جہنم میں لائے ہو. فبئس القرار، پس بہت برا ٹھکانہ ہے.
قالوا ربنا من قدم لنا هذا، کہیں گے اے رب ہمارے جس نے ہم کو یہ پیش کیا ہے یا ہمیں جو لایا یہاں پر، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، پس اس کو زیادہ کر آگ کے عذاب میں دگنا، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا، اور کہیں گے کیا وجہ ہے کہ ہم نہیں دیکھتے ایسے لوگوں کو، ایسے مردوں کو، كنا نعدهم من الاشرار، جن کو ہم بدترین سمجھتے تھے، اتخذناهم سخریا، کیا ہم نے ان کو مذاق بنائے رکھا تھا، ام زاغت عنهم الابصار، یا آج ان سے ہماری آنکھیں پھر گئی ہیں، ان ذلک لحق تخاصم اہل النار، بے شک یہ وہ حقیقت ہے کہ جو جہنمیوں کا آپس میں لڑنا اور جھگڑنا۔ بارک اللہ فیکم۔